لیکن اس بوڑھے بابا کو نہ جانے کیوں یقین ہے کہ مجھ پر کیا گیا جادو ایک دن ضرور ٹوٹے گا اور میں دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جاؤں گا۔ وہ مجھے روزانہ تسلیہ دیتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے مجھ پر بہت سخت جادو کیا گیا ہے۔ میرا دوبارہ انسانی حالت میں آنا بہت مشکل ہے۔ اتنا کہہ کر مجسمہ پھر آنسو بہانے لگا۔ سلمان نے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، چاہے میری جان چلی جائے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اور تمہارے بھائیوں سے جا کر ملوں گا۔ مجسمہ بتابی سے بولا، نہیں میرے دوست، میری بے بسی کی داستان سن کر کئی ہمدرد میرے بھائیوں کے پاس گئے تھے، لیکن ان سب کو میرے بھائیوں نے ٹھکانے لگا دیا اور وہ واپس نہیں آئے۔ میں نہیں چاہتا تم اپنی زندگی داؤ پر لگاؤ۔ سلمان نے فوراً کہا، نہیں شہزادے، اللہ ہم سب کی زندگی کا نگہبان ہے۔ میں تمہارے بھائیوں سے ضرور ملوں گا۔ مجھے اپنے ملک کے بارے میں بتاؤ، وہ کہاں واقع ہے؟ میں بہت سے ملکوں میں گیا ہوں لیکن نیک آباد نہیں گیا۔ مجسمے نے جب دیکھا کہ سلمان اپنے ارادے میں پکا ہے تو اس نے سلمان کو پتہ سمجھاتے ہوئے کہا، یہاں سے شمال کی جانب 2 دن کی مسافت کے بعد آئے گا۔ تم دریا کے دائیں طرف مڑ جانا اور کنارے کنارے 3 دن تک چلتے رہنا۔ تم میرے ملک نیک آباد پہنچ جاؤ گے۔ اسی دوران بوڑھا بابا جھونپڑی میں آ چکا تھا۔ اس نے سلمان کو غور سے دیکھا اور اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس نے سلمان کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دعا دی۔ بوڑھے کو پورا یقین تھا کہ سلمان اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگا اور شہزادہ آزاد بخت دوبارہ انسانی جسم میں آ جائے گا۔ سلمان شہزادے اور بوڑھے بابا سے اجازت لے کر واپس اپنے گھر آ گیا اور اس نے صبح اپنے ماں باپ کو شہزادہ آزاد بخت کی ساری باتیں سنائیں اور ان سے نیک آباد جانے کی اجازت مانگی۔ سلمان کے ماں باپ تھوڑے پریشان ضرور ہوئے، لیکن چونکہ سلمان کی بہادری اور ذہانت سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے انہوں نے سلمان کو دعاؤں کے ساتھ نیک آباد جانے کی اجازت دے دی۔ سلمان گھوڑے پر بیٹھ کر شمال کی جانب روانہ ہوا۔ اس کا گھوڑا سر پر دوڑ رہا تھا۔ 2 دن بعد سلمان اس دریا پر پہنچ گیا جہاں اسے دائیں جانب مڑنا تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا موڑ لیا۔ اسے کچھ دور سے چیخو پکار کی آواز سنائی دی۔ ڈاکوؤں نے ایک قافلے پر حملہ کر دیا تھا اور قافلے والے چیخو پکار کر رہے تھے۔ ڈاکو کو مال و اسباب لوٹ رہے تھے اور لوگوں کو بے دریغ قتل بھی کر رہے تھے۔ سلمان نے ڈاکوؤں کو للکارا اور تلوار کو ان کے مقابلے پر لے آیا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں کئی ڈاکوؤں کو مار گرایا، لیکن ڈاکوؤں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے سلمان کو پکڑ لیا اور اسے باندھ کر گھوڑے پر ڈال دیا اور اسے ایک پہاڑ کی غار میں اپنے ٹھکانے پر لے آئے۔ ڈاکوؤں کا سردار سلمان کے پاس آیا اور بولا، نوجوان تو بہت بہادر ہے، میں تجھ جیسے نوجوانوں کی قدر کرتا ہوں، اسی لیے تجھ کو زندہ پکڑ کر لایا ہوں۔ اب تیرے پاس زندہ رہنے کی ایک صورت ہے کہ تو ہمارے گروہ میں شامل ہو جا، ورنہ کل صبح تجھے ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ سلمان نے صاف انکار کر دیا۔ سردار مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ رات کو جب تمام ڈاکو سو گئے تو سلمان نے اپنے جسم پر بندھی ہوئی رسیاں کسی نہ کسی طرح ڈھیلی کر لی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ چاہتا تو سوئے ہوئے ڈاکوؤں کو قتل بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ ان کے خون سے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا تھا۔ سلمان رات کی تاریکی میں ٹھوکریں کھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ ایک جنگل میں داخل ہو گیا تھا۔ اچانک ایک طرف سے شیر کی آواز سنائی دی۔ سلمان نے سامنے کی طرف دیکھا، ایک شیر اس کی طرف لپکتا ہوا آ رہا تھا۔ سلمان تیزی سے قریبی درخت پر چڑھ گیا۔ شیر اس درخت کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے سلمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور منہ سے بڑی بڑی ڈراؤنی آوازیں نکال رہا تھا۔ سلمان درخت پر چڑھ رہا اور صبح ہوئی، لیکن شیر ابھی تک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور بار بار اوپر سلمان کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے شاید امید تھی
کہ سلمان درخت سے نیچے اترے گا۔ اسی وقت قریبی جھاڑیوں سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ جھاڑیوں سے ایک ہرن باہر نکلا۔ شیر کو دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹکا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ شیر نے بھی اپنی جگہ سے دوڑ لگائی اور ہرن کو دبوچ لیا۔ شیر نے ہرن کی گردن اپنے جبڑوں کی گرفت میں لی اور چند لمحوں میں اسے ٹھنڈا کر دیا۔ شیر پھر مزے لے کر اپنا شکار ہڑپ کرنے لگا۔ سلمان نے یہ موقع غنیمت جانا اور چپکے سے درخت سے نیچے اتر کر وہاں سے نکل آیا۔